ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں بالواسطہ مذاکرات میں پیدا ہونے والا تعطل ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جس کے لیے پاکستان کے ذریعے فریقین کے درمیان تجاویز کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب میں امریکی صدر کے غیر سنجیدہ اور جلد بازی میں دیے گئے بیانات صورتحال کو مسلسل پیچیدہ اور کنفیوژن کا شکار کر رہے ہیں، کیونکہ ایران نے جمعرات کو پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بات چیت کا دوبارہ آغاز کرنے کے لیے اپنا نظر ثانی جواب بھیجا تھا، جسے امریکی صدر ٹرمپ نے فوری طور پر ہی ناکافی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ مگر حیران کن طور پر اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایرانی تجاویز مسترد کرنے سے پہلے ایرانی تجاویز کا تفصیلی جائزہ ہی نہیں لیا تھا، بلکہ ان کی انتظامیہ کی جانب سے سرسری طور پر جو بتایا گیا تھا اس کی بنیاد پر صدر ٹرمپ نے ایران کی تجاویز کو مسترد کر کے دنیا بھر کی مارکیٹوں کو ہلا دیا۔ اور اب انہی صدر ٹرمپ کا نیا بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اب ایرانی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے پہلے صرف تجاویز سے زبانی طور پہ آگاہ کیا گیا تھا، مگر اصل متن اب پیش کیا جا رہا ہے۔ No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah, I'll let you know about it later. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. What circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, sir. امریکی صدر کہہ رہے تھے کہ انہیں ایرانی تجاویز کے اصل الفاظ سے اب آگاہ کیا جائے گا، جبکہ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ ایران کی تجاویز قابل قبول ہوں گی، جبکہ کل وہ اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران سے اچھی ڈیل نہ ہو تو کوئی ڈیل نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ مگر اس پورے معاملے میں حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکی صدر نے اس وقت ہی ایرانی تجاویز پر اپنی منفی رائے دے دی تھی جب انہیں ایرانی تجاویز کا جائزہ بھی نہیں لیا تھا۔ یعنی ایک ایسا تنازع جو کہ نہ صرف پوری دنیا کی معیشت بلکہ کروڑوں انسانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، صدر ٹرمپ اس تنازع کو اپنے غیر سنجیدہ بیانات سے مزید الجھا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایران نے بھی اب اپنا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پیش کر کے بال امریکہ کے کورٹ پہ ہونے کا پیغام دے دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے مذاکرات پر غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے نئی تجویز پاکستان کے حوالے کر دی ہے، جس کا مقصد جنگ کا مستقل خاتمہ ہے۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا کشیدگی کو جاری رکھتا ہے۔ ایران دونوں صورتوں کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے پاس اب دو ہی آپشنز ہیں، ناممکن فوجی آپریشن یا خراب معاہدہ، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جبکہ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے بھی ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت امریکی رویے پہ منحصر ہے۔ ایران اپنے موقف اور مطالبات میں شفاف ہے، اگر امریکہ سنجیدہ ہے تو اسے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے نیا مذاکراتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موجودہ عمل میں پاکستان مرکزی ثالث ہے اور اس کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایران نے 3 دن پہلے پاکستان کو مذاکرات کے لیے تجاویز بھیجی تھی، جس پر وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی خبر میں کہا تھا کہ ایران نے اپنی نئی تجویز میں مذاکرات کے لیے بڑی نرمی دکھائی ہے، جبکہ اب ایرانی میڈیا نے بھی امریکہ کو بھیجی گئی تجاویز کی اہم تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق امریکہ کی 9 نکاتی تجویز کے جواب میں ایران نے 14 نکاتی تجویز بھیجی ہیں۔ خبر کے مطابق امریکہ نے ایران سے 2 ماہ کی جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا، مگر ایران جنگ بندی کے بجائے 30 دن کے اندر تمام معاملات کا حل اور جنگ بندی میں توسیع کے بجائے جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی تجویز میں حملے نہ کرنے کی ضمانت، ایران کے اعتراف میں خطے سے امریکی فوجیوں کا انخلاء اور بحری ناکہ بندی کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی، جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ، معاشی پابندیوں کا خاتمہ اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا اختتام اور آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا طریقہ کار بھی ایرانی تجویز میں شامل ہے۔ جبکہ آج امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے بھی اپنی خبر میں بتایا ہے کہ ایران نے اپنی تجویز میں آبنائے ہرمز کھولنے، امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے، ایران اور لبنان میں جنگ کے مستقل خاتمے پر مذاکرات کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے، جبکہ معاہدہ طے پانے کے بعد جوہری پروگرام پر معاہدے کے لیے مزید 1 ماہ کے مذاکرات کی بات بھی ایران کے جواب میں شامل ہے۔ مگر جہاں ایک طرف مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں، وہیں اب آبنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول کو قانونی شکل دینے کے لیے ایران نے تیاریاں بھی تیز کر دی ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حمید رضا کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا قانون تیار کیا جا رہا ہے، جس کے تحت اسرائیلی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
मुजवजा कानून के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो जंगी हर्जाना अदा ना करें, जबकि दीगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेशगी इजाज़त और मंजूरी हासिल करने के बाद ही गुजर सकेंगे। मगर अहम बात यह कि अमेरिका पहले ही ईरान की ऐसी कोशिशों को नाकाबिले कबूल करार दे चुका है। दूसरी तरफ ईरान जंग से मुतल्लिक एक और अहम पेशरफ भी सामने आई है, जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बंदरगाहों पर होने वाली तिजारत के लिए भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। बात हो रही है पाकिस्तान से ईरान के लिए तिजारती रास्ते खोलने की, जिसकी मंजूरी पाकिस्तानी हुकूमत ने 26 अप्रैल को दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने ईरानी इंपोर्ट्स को अपनी सरजमीन से ईरान तक पहुंचाने के लिए 6 ट्रांजिट रोड्स की मंजूरी दी है। जबकि आज ईरानी सरकारी मीडिया का भी इस बारे में अहम मौक़िफ़ सामने आया है। ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी फारिस न्यूज़ का कहना है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बजाय पाकिस्तान की बंदरगाहों को तरजीह देने का फैसला किया है। फारिस न्यूज़ के मुताबिक कई बरसों की सिफारती कोशिशों के बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ ट्रांजिट कॉरिडोर्स को फाल बनाने के लिए एक अहम और बाज़ाब्ता कदम उठाया है। पाकिस्तान की वज़ारत तिजारत ने तीसरे ममालिक से आने वाले सामान को पाकिस्तान की सरजमीन के जरिए ईरान मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हालिया बरसों में ईरान अपनी दरामदाद और ट्रांजिट का बड़ा हिस्सा मुत्तहिदा अरब अमारात के बंदरगाहों खसूसन जबल अली के जरिए अंजाम देता रहा है, लेकिन समुद्री नाकाबंदी में शिद्दत और खित्ते में सियासी तब्दीलियों के बायस ये रास्ता गैर मुस्तकिम हो गया है और ऐसे हालात में पाकिस्तान के रास्ता खुलना न सिर्फ रास्तों में इजाफा करेगा बल्कि ईरान की सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाएगा। अहम बात यह है कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी और इंश्योरेंस प्रीमियम्स में गैर मामूली इजाफे की वजह से ईरान जाने वाले 3000 से ज़्यादा कंटेनर्स कराची पोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान और ईरान ने 2008 के एक मुआहदे के तहत कराची पोर्ट कासिम, गवादर, क्वेटा और तुर्बत समेत 6 रूट्स का तयन किया है, जहां से होते हुए ईरानी कंटेनर्स गब्त और ताफ्तान की 2 ईरानी सरहदों तक पहुंचेंगे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरहद तक पहुंचने का सबसे छोटा रूट गवादर गब्त कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के जरिए गवादर से ईरानी सरहद पहुंचने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगेंगे, जबकि कराची पोर्ट से ईरानी सरहद पहुंचने में 16 से 18 घंटे लगते हैं। मगर जहां इस तजारती रूट की बहाली से दोनों मुल्कों के लिए मुआशी मौके मौजूद हैं, वहीं अमेरिका की नाराज़गी का खतरा भी मौजूद है, क्योंकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि ईरान से तजारत करने वाले मुल्कों पर मुआशी पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल जब सदर ट्रंप से पाकिस्तान के लैंड रूट खोलने से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की और सिर्फ इतना कहा कि उन्हें इस बात का इल्म है।